الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیرت سیریز کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور پچھلی کلاس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ ساتھ ان تمام اٹھتی ہوئی باطل قوتوں کا بھی اختتام کر دیا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مدینہ پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں چھوٹے موٹے بہت سارے لوگوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے ان سب کا خمخواہ کر دیا اور ان سب کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ کئی چھوٹے موٹے سریا بھیجے گئے اور اس کا اختتام کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑے غزوے کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ سامعین اکرام، غزوہ فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس معرکے کے بعد اہل عرب کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے حالات کی رفتار بالکل اکثر بدل کر رکھ دی گئی تھی اور لوگ اللہ کے دین میں جوخ در جوخ داخل ہونے لگے تھے۔ کئی قافلے ایسے تھے، کئی قبیلے ایسے تھے، کئی ایسی بستیاں تھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے جوخ در جوخ مدینے کی طرف وارد ہونے لگ گئے تھے، اور اس طرح اسلام پورے اطراف میں پھیلی ہوئی مدینے کے اطراف کی بڑی بڑی سلطنتوں تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا۔ سامعین اکرام، ایسے ہی حالات میں ایک بڑی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہونے لگ گیا تھا، اور وہ کوئی اور طاقت نہیں بلکہ یہ طاقت رومیوں کی طاقت تھی۔ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑی قوت اگر کوئی تھی تو وہ یہی رومی طاقت تھی، جو اپنے اندر غرور اور تکبر اور ہر طرح کی باطل قوت کے ساتھ وہ منظر عام پر آ رہا تھا۔ سامعین اکرام، عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہم نوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو رومی لوگ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں ہمیشہ یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ قدم قدم پر ان کی سرحد پر بڑھنے والی اگر کوئی قوت ہے تو وہ اسلامی چیلنج ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ جوخ در جوخ اس میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس قصر نے یعنی رومی طاقت نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورتحال سے دوچار کرنے کے لیے انہیں کچل کر ختم کر دیا جائے، تاکہ روم سے جو مستلق یعنی ملے جھلے جتنے عربی علاقے ہیں وہ سارے اس سے الگ ہو جائیں اور یہ ہنگامہ بالکل ختم ہو جائے۔ انہی مصالحتوں کے تحت پیش نظر ایک ایسی جنگ معطا پر ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ قصر روم باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں یعنی آل غسان اور مختلف بڑی تعداد میں فوج کو جمع کرنا شروع کیا، تاکہ وہ خون ریز فیصلہ کن معرکہ انجام دیتے ہوئے اس اٹھتی ہوئی نئی طاقت یعنی اسلامی طاقت کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ سامعین اکرام، ایسے ہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز معلومات ہو رہے تھے کہ باطل قوتیں مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہونے لگی ہیں اور مختلف طریقے سے مسلمانوں کو کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں واقعہ ایلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنے ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اس وجہ سے صحابہ کرام بھی یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے رکھی ہے، اور دوسری طرف رومی طاقتوں کا یہ حال تھا کہ وہ روز بروز اپنے اطراف میں لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کرنے کی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ ایسے ہی حالات، ایسے خبروں کا مسلمان سامنا کر رہے تھے۔ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے کچھ نبطیوں
رومیوں سے معلوم ہوا کہ ہرقل جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے اور اپنے جھنڈے تلے عیسائی قبائل جیسے لقم اور جزام وغیرہ کو بھی اس نے اپنے اطراف جمع کر لیا ہے اور اس کا ہر کل دستہ بلقا میں جمع ہو چکا ہے. اس طرح ایک بڑا خطرہ مجسم بنا ہوا مسلمانوں کے سامنے آ گیا تھا. سامعین کرام ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دشواریاں پیش آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ صورتحال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی موسم کے اعتبار سے موسم بڑا گرم تھا. لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے اور سواریاں مسلمانوں کے پاس کم تھیں. پھل پک چکے تھے اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے. وہ فی الفور مطلب جو ہے روانگی کے لیے کوئی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. ان سب حالات میں مسافت کی دوری مطلب جو ہے اتنی تھی کہ یہاں سے تبوک کا علاقہ بہت دور تھا. اتنی لمبی مسافت اور وہ بھی سفر جو ہوگا وہ بڑا ہی پیچیدہ اور بڑا ہی دشوار کن. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا صحابہ کرام کے لیے مشکل مطلب حالات سے دوچار کر دیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا اور تغیرات کا یعنی بدلتے ہوئے ان تمام باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالعہ کیا کیونکہ کہیں زیادہ دقت نظر فرما رہے تھے. آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے اس فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا, رومیوں کو مسلمانوں کے زیر اصل علاقے میں گھسنے دیا تو وہ مدینے تک بڑھ کر اور چڑھ کر آئیں گے اور اسلامی دعوت پر ان کی نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے. مسلمانوں کی فوجی ساکھ اکھڑ جائے گی اور جاہلیت جو جنگ حنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ چکی تھی دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش ایام میں ان کے پیچھے مطلب جو ہے لگے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور ابو عامر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ بھی انہوں نے قائم کر رکھا تھا. پیچھے سے عین اس وقت مسلمانوں کے شکم میں وہ چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے جب آگے سے رومیوں کا ریلا خون خوار حملے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ساری کوششیں اس حملے کو اگر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ سب رایاں چلی جائیں گی. جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں جو کام انجام دیا تھا ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی اور طویل اور خون ریز جنگیں جو اس وقت تک کی گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. ان کی ساری دوڑ دھوپ پر پانی پھر جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتائج کو اچھی طرح سمجھ لیا اور پھر فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ رومیوں کو دارالاسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک معرکہ برپا کیا جائے یعنی فیصلہ کن جنگ ان کے ساتھ کی جائے. سامعین کرام یہ معاملہ طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاریاں کیے جائیں. قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی بھی دوسری جانب ہو جاتے تھے لیکن صورتحال اتنی نازک ہو گئی تھی اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور تمام لوگوں کو جمع کر کے جہاں ترغیب جہاد دیا اور وہاں جنگ پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی نزول اللہ رب العالمین نے آسمان سے کیا. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ پہ اپنی نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی. یہ وہ خطابات تھے, یہ وہ کوششیں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جو سپر پاور تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے. صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جھٹ اس کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑے. یہ ہے وہ آمنا و صدقنا کا کردار جو صحابہ کرام نے ادا کیا اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی. قبیلہ برادری ہر چاروں طرف مدینے میں اترنا شروع ہو گئے. اطراف میں رہنے والے تمام کے تمام قبائل بھی اس میں شامل ہونا چاہتے تھے اور سب کے سب جوق در جوق مدینے کی طرف بڑھنے لگے.
سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، اس مسلمانوں کے غزبے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کر رہے تھے، تو ایسے حالات میں وہ لوگ اس سے مستثنا سے، اس سے الگ تھے، وہ اس غزوے میں سے شریک نہ ہو سکے، ورنہ باقی سارے لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہونے لگے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور جنگ کی بڑی مطلب جو ہے افواج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جمع ہونے لگی۔ اسی کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے۔ سامعین اکرام، اس طرح مسلمانوں کے صدقہ و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوششیں کر رہے تھے، اس میں کچھ لوگوں کو جو سواری میسر نہیں آ رہی تھی، جن کے لیے بہت سارے ہتھیار میسر نہیں آ رہے تھے، جو جانا چاہتے تھے مگر معذوری کی وجہ سے جا نہیں سکتے تھے، وہی وہ حالات تھے جن کو جب موقع نہیں ملا تو وہ لوگ رو رہے تھے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، تو اس میں آگے بڑھ کر کام کرنے والوں کی اگر فہرست دے کر دیکھی جائے تو اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، جس میں ایک پالان اور ایک کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور ایک 200 اقیا یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یعنی صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت یہ بھی صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 تقریباً 550 کلو سونے کے سکے لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دے دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الٹتے پلٹتے دیکھتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں گے انہیں ضرر نہیں ہوگا، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ کردار جو صحابہ کرام کی زندگیوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی پکار جہاں ہوئی وہاں فوراً ہی انہوں نے اپنے جیب کھول دیے، اپنے سب کچھ انہوں نے ہاتھوں کو کھول دیا اور اللہ کے رسول کے آگے ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، کہا جاتا ہے کہ پھر صدقہ کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ پھر صدقہ کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ پھر صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقات کی مقدار نقدی کے اعتبار سے لوگ مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں روایات میں کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی تھی۔ سامعین اکرام، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام بھی اسی انفاق فی سبیل اللہ میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 اخیا یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے حضور کے آگے پیش کر دیا، بال بچوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ ان صدقے کی مقدار تاریخ بتاتی ہے کہ 4000 درہم تھی۔ اور سب سے پہلے یہی سب اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال خیرات کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سارے کا سارا مال لے آئے۔ حضرت ابو طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی نے 90 وسق یعنی 13,500 کلو ٹن مطلب جو ہے کھجورے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ بقیہ صحابہ کرام بھی پے در پہ بہت تھوڑے مگر صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد یعنی جسے مٹھی بھر کھجوریں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ خواتین بھی پیچھے نہیں رہی۔ اس غزوے کے اعلان کے نتیجے میں عورتوں نے ہار، اپنے بازو بند، اپنے پائزب، اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں وغیرہ بہت سارے زیورات لے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طنز کر رہے تھے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، اور جو لوگ اپنی مشقت سے کچھ مطلب جو ہے لے آ کر مٹھی بھر چیزیں دے رہے تھے ان کا مذاق اڑا کر یہ کہہ رہے تھے کہ 1-2 کھجوروں سے تم مطلب جو ہے قصر مملکت یعنی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے اور اسے فتح کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ یہ ہے وہ طنز اخلاق جو منافقین اندر سے
سازشوں کے ذریعے سے, اپنی زبان کی الٹ پھیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. سامعین اکرام, اسی دھوم دھام جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ صبح بن عرفیت کو مدینے کا گورنر بنایا اور حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا. لیکن منافقین نے انہیں تانا زنی کے ذریعے سے اتنا چھنی کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی لشکر کی روانگی کے ساتھ وہاں جا ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ مدینے کی طرف روانہ کیا یوں کہتے ہوئے, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کو اس طرح کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے کی طرف روانہ کر دیا. بہرحال سامعین اکرام, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی طرف کوچ کیا اور روایات میں آتا ہے کہ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا. اس وقت 30,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے گرد جمع نہیں ہوا تھا, اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو گیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تبوک کے لیے روانہ ہو گیا. مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے, بلکہ سواری اور توشے کی ان کے درمیان ابھی بھی کمی تھی, کیونکہ 18 جو افراد تھے ان پر ایک اونٹ انہیں عطا کر دیا گیا تھا جس پر لوگ لمبے مسافت کے جو سفر کر رہے تھے اس میں باری باری لوگ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے. اور اپنے کھانے کے سلسلے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ان لوگوں کو کھانے کا اتنا انتظام نہیں کر پائے تھے, اس وجہ سے درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑی تھی جس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا یعنی سجن آ گئی تھی. مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تھا تاکہ ان کے معدے اور ان کی آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے, اس لیے اس کا نام حجیش ارست یعنی تنگی کا لشکر کے نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے. سامعین اکرام, اس طرح تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر حجر یعنی دیار سمود سے ہوا. سمود وہ قوم تھی جس نے وادی قرہ کے اندر چٹانیں تراش تراش کر مکانے بنائے تھے. ہم نے قرآن مجید کے مختلف مطلب جو ہے کہ واقعات میں اس کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں. وہ وہی مطلب مقام تھا جہاں وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے مکان بنا ہوئے تھے. صحابہ کرام وہاں سے کنویں سے پانی لے کر پانی پیا, لیکن جب چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا, اس سے نماز کے لیے وضو بھی نہ کرنا, اور جو آٹا اس پانی سے گوندا گیا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو, وہ خود نہ کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں یا اس کا پانی پیئیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا. سامعین اکرام, تاریخ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر دیار سمود سے گزرے تو فرمایا کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا, کہے تم پر بھی وہی مصیبت آن نہ پڑے جو ان پر آئی بھی تھی, ہاں مگر روتے ہوئے یہاں سے گزر جانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر اس وادی کو پار کیا تھا. سامعین اکرام, راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی تھی, حتیٰ کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا شروع کر دیا تھا. پیاس کی شدت کی وجہ سے, گرمی کی سختی کی وجہ سے ان کو پیاس لاحق ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے بادل بھیج دیے, خوب بارش ہوئی اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے سیر ہو کر پانی بھی پیا اور ضرورت کا پانی بھی اپنے ساتھ لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے. ان حالات کے ساتھ یہ لشکر آگے بڑھتا رہا. پھر جب تبوک کے قریب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے, لیکن چاند سے پہلے نہیں پہنچو گے. ہاں, لہٰذا جو لوگ وہاں پہنچے ان کے ہاتھ میں جو پانی مطلب جو ہے لگے گا وہ یہاں میں جب تک نہ آ جاؤں وہاں کا پانی بالکل نہیں پینا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہلے ہی پہنچے تھے, وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے, چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں سے پانی پیا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ان دونوں سے جو کچھ مطلب جو ہے پیا تھا، اس کے سلسلے میں کہا کہ جو کچھ اللہ نے چاہا، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چشمے سے چلو کے برابر پانی تھوڑا تھوڑا نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا، اس چشمے میں انڈیل، پھر وہ جو بقیہ پانی تھا اس چشمے میں انڈیل دیا. اس کے بعد چشمے سے خوب پانی نکل آیا. صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے. یہی وہ مقامات ہیں جہاں آج لہلہاتے ہوئے باغات کھڑے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یہی وہ پیشن گوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. سامعین اکرام، راستے میں جب یہ لشکر نکلا تو تبوک پر پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ لے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رات کو گھوم سام کی ہوائیں چلی اور زور زور سے آندھی آئی. اس میں ایک شخص ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھ سکا اور کھڑا ہو گیا. تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس ہوا نے، اس آندھی نے اسے اڑا کر لے جا کر تیکی 2 وادی پہاڑوں کے درمیان اسے پھینک دیا تھا. یعنی اتنی زور کی مطلب ہوائیں چلی تھی. اور اس وقت صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل وہاں پہ لیٹے رہے اور پھر کوئی نہیں اٹھا. سارے اونٹوں کو انہوں نے باندھ دیا تھا. اس طرح آندھی اپنے اختتام پہ پہنچی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اپنے معمول تھا آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے پڑھی، یعنی قصر نمازوں کا اعادہ کیا. یعنی جمع تاخیر بھی کی، یعنی پچھلی نماز کو پہلے سے مطلب جو ہے نماز سے جوڑ دیا. اور یا اس میں یا پھر جمع تاخیر کا مطلب جو تھا وہ یہ ہے کہ تاخیر سے نماز پڑھی گئی، یا پھر جمع تقدیم یعنی اول وقت میں پڑھی گئی. یعنی اس طرح قصر نماز دونوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں مکمل ادا کر دی. اس کے بعد سامعین کرام، اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ ازن ہو گیا. وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب دیا وہ اس طرح تھا. پہلے ثنا کی گئی، اس کے بعد کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی. اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. اس میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا. دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلفیوں کا جو حال تھا وہ تاریخ کے صفحات یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی. اس طرح نکل آنا اور بڑی تعداد میں جو اب تک اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے تھے لوگ جوق در جوق جمع ہو کر 30,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے آیا ہے. اس کو دیکھ کر ڈر اور خوف سے ان کے دلوں میں حیت طاری ہو گئی. ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا بیان کرنا ہمارے لیے اش کر کے رہ جانے کے برابر ہے. جو واقعات پیش آئے، جو حیت طاری ہو گئی تھی، جو خوف طاری ہو گیا تھا، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ایلا کے حاکم یخنا بن روبا نے اپنے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے پیش کر دیا. جزیے کی ادائیگی منظور کی گئی اور صلح کا معاہدہ کیا گیا. حربہ اور ازرہ کے باشندوں نے بھی خدمت نبی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحریر لکھ کر دی جو ان کے پاس محفوظ تھی. آپ نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ کر دی تھی. تحریر کچھ اس طرح تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے، نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے، یخنا بن روبا باشندان ایلا کے لیے، اور پھر خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیاں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ ہے. اور یہی ذمہ اس شامی سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یخنا کے ساتھ ہیں. ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی
آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے راستے پر چلنے سے کوئی منع نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تحریر کر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا ایک رسالہ یعنی ایک دستہ دے کر دومتہ جندال کی طرف، حاکم اقدار کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں قلعے کے پاس نظر آ رہا تھا کہ اچانک ہی ایک جو ہے نیلا گائے نکل آیا اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگا۔ ایک دار اس کے شکار کو نکلا اور چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے سواروں کے ساتھ وہ وہاں جا ملے اور فوراً ہی گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لا کر پٹک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ اسے دے دیے، 800 غلام اور 400 ذرے اور 400 نیزے وغیرہ کی شرط پر ان کے ساتھ مصالحت کے ساتھ باقاعدہ طور پر وہاں پہ معاہدہ کیا گیا۔ اس جزیے دینے کا اقرار ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یکنا سمن دومتہ اور تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط پر بھی جو ہے معاملہ طے کیا اور معاہدہ طے کیا اور جزیے کا جو ہے باقاعدہ لکھائی پڑھائی ہو گئی۔ انہی حالات کو دیکھ کر وہ جو قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہونے لگ گئی اور مسلمان بڑی تعداد میں ان کے قبائل، ان کی قومیں اور ساتھ ساتھ ان کے بڑی جائیدادیں اسلامی حکومت میں شمار ہونے لگی۔ اور پھر رومیوں کا اعلی کار بڑی حد تک اختتام پہنچ گیا، کیونکہ رومیوں نے دیکھ لیا کہ اب کوئی طاقت ان کے آگے جمع ہونے والی نہیں ہے، کوئی ان کے آگے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور اطراف کے سارے قبائل جو رومیوں کے ساتھ گتھا جوڑ کر رہے تھے وہ سارے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے باقاعدہ جزیہ دینے کا ارادہ کر لیا اور باقاعدہ معاہدات طے پا گئے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو تبوک کی لڑائی کے یعنی غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نکلے ہوئے تھے اس کا اختتام ہو گیا۔ سامعین اکرام، اس طرح اسلامی لشکر تبوک کے اس بڑے جو ہے اس سے جو ٹکر لینے نکلی تھی، اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ثابت ہوا۔ یہی وہ معاملات تھے جو بالکل پوری طرح سے کھل کر سامنے آئے اور مسلمانوں کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہوئے بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ البتہ راستے میں ایک جگہ کے سلسلے میں آتا ہے، ایک جگہ گھاٹی کے پاس 12 منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے گزر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حذیفہ بن یمان بھی تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام دور دور جو ہے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے۔ منافقین نے موقع جان کر اپنے ناپاک مقصد کے لیے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ چہروں کو ڈھانک کر جو ہے ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرعوب کر دیا اور وہ جو ہے سکتے کے عالم میں آ گئے۔ وہ لوگ جو ہے حملہ نہ کر سکے اور تیزی سے وہاں پہ جو ہے بھاگ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ آگے بڑھ کر اپنی تلواروں کو نیلام سے نکالا اور فوراً مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، اور وہ سامنے جو باطل منافق تھے وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور وحی کے ذریعے سے ان کے نام بھی بتائے، ان کے ارادوں سے لوگوں کو واقف بھی کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح ان کے نام اور
بڑی چیزیں بتائی، تو اسی وجہ سے رسول اللہ کا رازداں کی حیثیت سے صحابہ کرام ان کو یاد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر اس تبوک کی اس کامیابی کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ دکھائی دینے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا یہ ہے طلبہ، یہ ہے تابہ اور یہ ہے احد، یہ دو پہاڑی ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو ہر گھر سے بچیاں، عورتیں، بچے اور سب جو بقیہ جو ہے جو مسلمان وہاں پہ موجود تھے وہ سارے کے سارے نغمے گاتے ہوئے اور جو ہے خوشی کا پیغام کے اشعار پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب واپس ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں پورے 50 روز لگ گئے تھے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت، یعنی سفر لمبا تھا، اس کے درمیان میں سفر کے لیے 30 دن لگ گئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس بنفیس یعنی خود آگے بڑھ کر وہ غزوے کا رہنمائی کی تھی اور اس کی قیادت انجام دی تھی۔ سامعین کرام، یہ غزوہ جہاں پیش آیا اسی میں یہ غزوہ مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سخت آزمائش میں تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگ بھی اس میں تمیز ہو گئی تھی، کیونکہ باقی سارے کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ مومنین کو اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاک سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یعنی چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین جو شریک ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کھل کر سامنے آ گئے کہ کون منافقین ہیں اور کون اللہ کے راستے میں ساتھ دینے والا ہے۔ اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اب جھوٹے عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے رہ گئے تھے یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان میں 3 صحابہ کرام کا تذکرہ جو سچے اور پکے مومنین تھے، کسی وجہ سے اور جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے، انہیں اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے تفصیلات قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آ کر کیونکہ وہاں سے بہت سارا مال غنیمت ساتھ آیا تھا، اس میں حصہ لینا چاہتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار اور بھروسہ جیتنا چاہتے تھے، اس لیے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگ گئے اور عذر پیش کرنے شروع کر دی اور قسمیں کھانے لگ گئے، اور آپ نے ان سے اظہار قبول کرتے ہوئے بیعت لی اور دعائے مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم انداز جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ سامعین کرام، اس طرح منظر عام پر منافقین آ گئے۔ اس طرح جو 3 صحابیوں کا تذکرہ جو قرآن مجید کرتا ہے وہ حضرت کعب بن مالک ہے، مرہ بن ربیع ہے اور ہلال بن ربیعہ ہے۔ یہ جو ہے 3 صحابہ کرام ہیں، انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں، چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی، کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، خود ان کی اپنی جان پر بن آئی، سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ جب یہ بائیکاٹ 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی اور مزدہ سنا دیا، جس کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں یوں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں آدمیوں کو جو
तौबा कबूल की जिसका मामला मौखर कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई और इनकी जान भी इन पर तंग हो गई, तो उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से भाग कर कोई जाए पना नहीं है मगर इनकी तरफ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर इनके पर रुजू हुआ और ताकि वो तौबा कबूल कर ले। यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। ये है वह आयात करीमा जिसके ज़रिए से तीनों को मतलब जो है आज़ादी यानी तौबा के ज़रिए से दरवाज़ों को खोल दिया गया। सामईन इकराम, जब ये फ़ैसला का नुज़ूल हुआ, आयतों का नुज़ूल हुआ, अल्लाह की तरफ से फरमान का जो ऐलान हुआ, तो इस फैसले के नुज़ूल पर मुसलमान उमूमन ये तीनों सहाबा कराम बताते हैं कि तारीख़ बताती है कि खुसूसन बेहद हिसाब खुश हो गए। उन्होंने दौड़ दौड़ कर बशारतें दी और खुशी से इनके चेहरे खिल उठे थे, इनामात और सदक़ात दिए गए। दर हकीकत ये इनकी ज़िंदगी का सबसे सआदत दिन था। इस तरह जो लोग माजूरी की वजह से जो पीछे रह जाने वाले थे, इस गज़वे में इनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा आयत नंबर 91 में इस तरह तस्करा करता है, तर्जुमा इस तरह है कि कमज़ोरियों पर, मरीजों पर और जो लोग खर्च करने के लिए कुछ न पाए, इन पर कोई हर्ज नहीं कि वो अल्लाह और इसके रसूल के खैर खा हों। सामईन इकराम, इनके मुतल्लक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने के करीब पहुंचकर सहाबा कराम जो फौज की शक्ल में आप सल्लम के साथ थे, उनसे यूं फरमाया था कि मदीने में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुमने जिस जगह भी तुम सफर किया वो वादी में तय किए, वो तुम्हारे साथ रहे, इन्हें उज़र ने रोक रखा था। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, वो मदीने में रहते हुए हमारे साथ थे? आप सल्लम ने फरमाया कि हाँ, मदीने में रहते हुए भी। सामईन इकराम, इस तरह इस गज़वे के असरात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि फतह मक्का के बाद, बल्कि इससे भी अरब के अफवाद जो मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आना शुरू हो गए थे। यानी जंगे तबूक का इस तरह का ये जो गज़वा पेश आया, इसके नतीजे में लोगों की भरमार हो गई थी। इस गज़वे के नतीजे में लोग जो दर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होने लग गए थे। सामईन इकराम, इस तरह ये आखिरी गज़वा था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इसमें शरीक हुए थे और ये इख्तिताम पजीर हो गया। इसमें कामयाबी हासिल हुई और इसके नतीजे में अतराफ के सारे कबाइल मुसलमानों की इस हैयत से मतलब खौफज़दा हो गए, उनके रुआब में आ गए और ये जान गए कि इस्लामी ये हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए तले है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ इनके साथ है। इस वजह से वो सब जान गए थे। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद जोग दर जोग दाखिल होकर इस्लाम का ऐलान कर रहे थे। सामईन इकराम, इस मरहले के बाद दावत तबलीग का काम मुकम्मल हो चुका था। इसके बाद अब मतलब जो है गैबी ताकत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को यानी दिल और शऊर को ये एहसास दिलाया जा रहा था कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का ज़माना इख्तिताम के करीब है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर रवाना कर दिया। तो रुखसत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जो गुफ्तगू की वो यूं फरमाया कि ऐ मुआज़, गालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद न मिल सकोगे, बल्कि गालिबन मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुदाई के गम से मतलब जो है रोने लग गए थे। इस तरह ये मंजर आम पर चीज़ें आने लग गई। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जब इन तारीख़ हज मबरूर के लिए भी ऐलान कर दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जाने वाली थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता था कि उन्होंने जो मेहनत की है, इतनी अनथक मेहनत के नतीजे में इसका समर क्या मतलब हासिल हुआ, किस तरह इस्लाम फैला और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ के नतीजे में किस तरह इनके करीब मतलब लोग जमा होंगे जाएंगे। ये मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त के रसूल को दिखाना था। इस वजह से इस तारीख़ हज मबरूर के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, यानी ये है हज्जतुल विदा। सामईन इकराम, मुसलमानान अरब जोग दर जोग इस ऐलान के साथ ही वो मक्के की तरफ रवाना होने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने और इनके साथ इनकी क़यादत में अपने हज को तकमील तक पहुँचाने, इनको देखने, इनके हाथ पर बैत करने के लिए लोग जोग दर जोग मतलब जो है इस ऐलान के
ساتھ مکے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سنیچر کے دن جب ذی القعدہ 4 دن باقی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا اور چادر اور اوڑھنی قربانی کے لیے مختلف جانوروں کو خلادہ انہیں پہنایا، اور ظہر کے بعد آپ کوچ فرمایا۔ عصر سے پہلے ذوالحفلہ پہنچ گئے، وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے، اور صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو اور حج و عمرہ ہے۔ یعنی سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حج کا آغاز کیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر وہاں روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں جمع ہوئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا پھر ایک روایات میں آتا ہے کہ 1,40,000 افراد کا ایک بڑا مجموعہ، سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا ایک مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے دوران میں ایک بلیغ خطبہ دیا، ایک بڑا ہی جوش و خروش سے بھرپور خطبہ دیا، اور وہ خطبہ یوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے درمیان میں جو خطاب کیا وہ اس طرح تھا کہ لوگو میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی، موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جہالت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جہالت کے خون بھی اختتام کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا ہے، تاکہ انہیں ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جہالت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں کہ اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر اس کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ میں تم میں سے ایسی چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو لوگوں یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینا، اور پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام ایک لفظ جواب دیا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دی، پیغام پہنچا دیا، اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ اپنی زور آواز کے ساتھ دوبارہ پکار کر یہ باتوں کو دہرا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ ذو الجلال نے یہ آیت کا نزول کیا، اور وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 3۔ کہا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس آیت کو سنا تو رونے لگ گئے۔ لوگوں نے دریافت کر کے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال تو لازماً ہے ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کہا، اور اس کے بعد
خط خامد کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز ادا کی اور تکمیل حج کے بقیہ جو اراکین تھے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ اسی تکمیل کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے حج سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خطاب کیا، اور وہ خطاب کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہارے آبرو تمہارے ایک دوسرے سے ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ پھر حکم دیا صحابہ کرام کو کہ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد تھے جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی، وہ بعض ایسے موجود تھے جو یہ اس وقت موجود نہیں تھے، جو سننے والے سے کہیں گے اور ان باتوں کے انہیں سمجھ آ جائے، تو اس کی بات کا مطلب حکم دیا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ جائیں اور جو موجود نہیں ہے ان کو سنائیں۔ سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو کہ کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب تمہارے شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں سے اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح وہاں یہ حج کا اختتام ہوا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا وقت اب قریب آ چکا تھا، کیونکہ تکمیل دین مکمل ہو چکا تھا۔ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات ملنے لگ گئے تھے کہ جب دعوت دین مکمل ہو گیا اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھوں میں آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات و احوال و ظروف اور گفت کردار کے سلسلے میں ایسی علامتیں رونما ہونی شروع ہو گئی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو، یعنی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر وہ ودا ہو کر اللہ کے حضور جانے والے ہیں۔ جو نشانیاں وجود میں آنے لگ گئی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کے اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس بار 2 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا تھا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ آپ پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ پھر حجرہ اقبا کے قریب پاس پہنچے تو وہاں فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشہیر کے وسط میں سورہ مطلب جو ہے نصر مطلب جو ہے کا نزول ہو گیا تھا، اور اس وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا، یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے، یہ موت کی اطلاع تھی۔ سامعین کرام، اسی اوائل سفر 11 ہجری میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے طرح یہ دعائیں مانگی، گویا زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر واپس آ کر منبر پر مطلب جو ہے چڑھ گئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں، تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر یہ بھی مطلب جو ہے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی مطلب جو ہے واقعہ ہوا کہ ایک روز نصف رات کو آپ بقی تشریف لے گئے، اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کی، فرمایا کہ اے خبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں بھی ہیں ان کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنہ تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری دن آ پہنچے تھے، 29 صفر 11 ہجری دوشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر راستے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر شروع ہو گیا، حرارت اتنی تیز یعنی بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے ہی محسوس کیا جانے لگا
لگا کہ آپ کو شدید بخار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت کا آغاز ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مرض میں 11 دن نماز صحابہ کرام کو پڑھائی اور مرض کے کل دن کی تعداد تاریخ بتاتی ہے کہ 13 یا 14 دن تھے. سامعین کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی. اسی دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے آج میں کس کے پاس رہوں گا، آج میں کس کے پاس رہوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات نے یہ اختیار دے دیا کہ آپ جس کے پاس چاہیں وہاں پر مطلب آپ رہ سکتے ہیں. اس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں پہ گزار دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر ان پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کی امیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی. سامعین کرام، وفات سے 5 دن پہلے روزے چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی. اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی اور غشی طاری ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکی سے پانی بہا دو تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں. اس کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس 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 کرتے رہ گئے. اس کے بعد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تخفیف یعنی کچھ کمی سی محسوس ہونے لگی. پھر اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد تشریف لے گئے. سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی کیونکہ سر میں شدید درد تھا. ممبر فروش پر چڑھے اور خود خطاب کیا. صحابہ کرام گرد و نواح میں جمع ہو گئے تھے. فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا. اور پھر فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا نہ کرنا. پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا. کہا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر اگر کوئی کوڑا مارا ہوا ہو یا کوئی تکلیف پہنچائی ہوئی ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو میری بات آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ کے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی جو مطلب جو ہے اس سے پہلے آپ کو بتائی جا چکی ہیں. ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو. اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی. فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر فرمانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ حاصل کرنا چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. سامعین کرام، یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے تھے. بعد میں صحابہ کرام کو معلوم ہوا جس بندے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ خود وقت کے رسول ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا یا تو دنیا لے لی جائے یا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے. سامعین کرام، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سے سب سے زیادہ صاحب احسان وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن اس کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے ساتھ. سامعین کرام، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دوں، اس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں لکھی. روایات میں 2 باتوں کا تذکرہ ہے. ایک بات کہا جاتا ہے کہ راوی بھول گئے ہیں. وہ 2 باتیں جو وصیت کی گئی ہیں وہ وصیت اس طرح تھی کہ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. دوسرے اس بات کی وصیت
वसीयत कि वफूद की इस तरह नवाजिश करना जिस तरह आप किया करते हैं। सामईन इकराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज की शिद्दत के बावजूद इस दिन तक यानी वफात के 4 दिन पहले तक जुमेरात तक तमाम नमाजें खुद ही पढ़ाया करते थे। इस रोज़ भी मगरिब की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और इसमें सूरे वल मुरसलात यानी अरफा में पढ़ी गई। सामईन इकराम, इशा के वक्त मर्ज काफ़ी बढ़ गया, मस्जिद में जाने की ताकत न रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने वहाँ कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरे लिए लगन में पानी रखो। मैं ऐसा ही किया। आप हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, इसके बाद उठना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। फिर मतलब जो है कहा जाता है कि इसी तरह 3 बार का अमल हुआ। आप उठने की कोशिशें करते मगर मतलब जो है उठ नहीं पाते, गुस्ल करते मगर फौरन गशी आ जाती, आप मतलब जो है गश खाकर गिर पड़ते थे। सामईन इकराम, बिला आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहलवा भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे तारीख बताती है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अय्याम में नमाज पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इनकी पढ़ाई हुई नमाजों की अगर तादाद काउंटिंग की जाए तो वो 17 है। सामईन इकराम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 मरतबा मराजा फरमाया और इमामत का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बजाय किसी और को सौंपने की मतलब जो है पेशकश की। इसका मंशा ये था कि लोग अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई बदशगून न हो जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनकार फरमाया कि तुम सब यूसुफ वालियाँ हो, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। सामईन इकराम, हफ्ता या इतवार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे मतलब जो है कमी महसूस की। चुनांचा 2 आदमियों के दरमियान चलकर आप ज़हर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि पीछे न हटें और लाने वालों से फरमाया कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू पहलू में बिठा दिया जाए। चुनांचे आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाएं बिठा दिया गया। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई और सहाबा कराम ने तकबीर को सुना। सामईन इकराम, वफ़ात से 1 दिन पहले बरोज़ इतवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया। पास में 7 आप वसल्लम के पास 7 दीनार थे, इन्हें सदका कर दिया गया। अपने हथियार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे मुसलमानों को हिबा फरमा दिए गए और रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तेल पड़ोसन से उधार लेना पड़ा था। तारीख बताती है कि आपकी ज़र्रा एक यहूदी के पास 3 सा यानी कोई 70 पर 5 यानी 75 किलो जो के एवज में रहन रखी गई थी। सामईन इकराम, दोशुम्बा के रोज़ नमाज फजर में मसरूफ़ थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुजरे का पर्दा उठाने का हुक्म दिया। सहाबा कराम को की तरफ नज़र उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सफ़े बांधे लोग खड़े हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी इमामत करा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देखकर मुस्कुरा उठे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही वो आखिरी नमाज थी जिसकी दूसरी नमाज का वक्त कभी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं आया। सामईन इकराम, दिन चढ़े चाश्त का वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलवाया और इनसे कुछ सरगोशी की। कहा वो जब उनके कान में कुछ बात कही गई तो वो रोने लग गई। आपने इन्हें फिर बुलाया और फिर सरगोशी की तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बेचैन थी कि ऐसी क्या बात है कि जिसकी बिना पर बाप बेटी इस तरह हंसने और मुस्कुराने लगे हैं। बाद में मालूम हुआ कि हमारे दरमियान दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि पहली मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से सरगोशी करते हुए फरमाया कि आप इस मज़ में वफ़ात पा जाने वाले हैं। इसलिए हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लग गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी की तो बतलाया कि आप अहल अयाल में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो आने वाले हैं, यानी उनका इंतकाल होगा। इस पर वो हंस पड़ी थी। सामईन इकराम, इस तरह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बशारत दी गई और इस तरह वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। सामईन इकराम, इधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी और इस तकलीफ के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन से नजर आने लग गए थे और फिर आपने सहाबा कराम को भी वसीयत फरमाई थी और वो वसीयत थी कि नमाज
نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام، آپ یہی الفاظ بار بار اپنی زبان مبارک سے بار بار دہرا رہے تھے۔ سامعین اکرام، پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹیک لگا رکھی تھی۔ بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر ہے اور رسول اللہ نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پا گئی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد اللہ رب العالمین اللہ نے میرے لعاب اور ان کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یوں تھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے لے آؤں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر میں نے وہ مسواک لے آ کر آپ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑوی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ میں نے مسواک اپنے دانتوں سے اسے نرم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ سامعین کرام، مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ پر انگلی ماری، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور میرے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، آخری فرقہ جو آخری جملہ تھا، آخری جو لفظ تھا، اسے بار بار 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ اس وقت ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جا ملے۔ یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو جہاز کی شدت کے وقت پیش آیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال یعنی 63 ایئرز کی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، سارے کا سارا مدینہ غم و غصے میں ٹوٹ پڑا تھا اور آفاق سے جو صدائیں آ رہی تھی، سب لوگ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ کوئی اقرار کرنے کے لیے تیار کھڑا نہیں تھا اور ہر کوئی بے چینی کے ساتھ بار بار معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ زہرا نے فرحت غم سے یوں پکارا تھا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھی جائے تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جوش کھو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ ابن عمران رضی اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 دن بعد غائب ہو کر واپس لوٹ آئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، دوسری طرف ایک تحمل کا پیکر، ایک استقامت کا پیکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں کے سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا، آپ کا جسد مبارک
دیکھا جس پر یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رق انوار سے چادر کو ہٹایا اور اسے چوما اور روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف باہر لے آئے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کرتے رہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، مگر حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بے قابو ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت اہم خطبہ ان لوگوں کے درمیان پیش کیا۔ وہ یوں تھا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پر پلٹ جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑی کے بل پر پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام جو اب تک فرحت غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطاب سن کر یقین آ گیا کہ وقت کے رسول واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ کی سیرت یہاں پر اختتام پر پہنچی۔ سامعین کرام، یہ وہ جیالے ہیں، یہ وہ محنتیں ہیں، یہ وہ کردار ہے جس کے بل بوتے پر اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کی گئی، جس کے بل بوتے پر اسلام کو وسط میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ جان فشانی یہ وہ جو ہے غار ہرا سے شروع ہوئی تھی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی یہ تمام مکمل مرحلے مکمل ہوئے، اور وہاں غزوہ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حج الوداع پیش کیا گیا، اس کے ذریعے سے عالم اسلام کی ایک بڑی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری پیغام عوام تک پہنچایا، اور یہ حکم دیا کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ جو غیر موجود افراد ہیں ان تک یہ بات پہنچائے، اور وہی وہ تاریخ ہے جو چل کر اس کے بعد کئی صفات میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کئی سالوں صدیوں تک وہاں حکومتیں کی، اس کے بنا پر اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا، مگر اس کے بعد دھیرے دھیرے آج تک اگر ہم چل کر دیکھیں تو پھر سے وہی مرحلے شروع ہو گئے۔ کثیر تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود آج وہ کشش موجود نہیں ہے جو اس مٹھی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ جمع ہونے والی طاقتوں نے سر انجام دیا تھا، وہ اسلام کا اقرار آج موجود نہیں ہے، جو یہ مٹھی بھر لوگوں نے اقرار کیا تھا، یہ وہ جان فشانی موجود نہیں ہے، جو یہ مٹھی بھر لوگوں نے ایک بڑی دنیا کی سلطنتوں کو زیر کرنے اور مغلوب کرنے کی کوششیں کی تھی۔ اللہ رب العالمین ان پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو، اور انہیں عروج ہو، اور انہیں اللہ رب العالمین کے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے، اور ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس سیرت مبارکہ کے ذریعے سے، وقت کے رسول کی اس جان فشانی کے ذریعے سے بہترین کاموں کو انجام دینے، اپنی زندگی میں جاری ساری رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔